السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ اب تک کی خاص خبریں۔ متحدہ عرب امارات نے کورونا وائرس کے نئے کیسز اور 6 اموات کا اعلان کیا۔ کورونا وائرس دبئی پولیس کو ایک ماہ میں 5,53,406 سے زیادہ کالز موصول۔ کووڈ-19 دبئی پولیس چیف کی عوام کو ہدایت۔ ریٹیلرز کو کووڈ-19 کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، دبئی معیشت کے اہلکار۔ شیخ محمد کا 60 ٹن طبی امداد برطانیہ بھیجنے کا اعلان۔ اب خبروں کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات نے کورونا وائرس کے نئے کیسز اور 6 اموات کا اعلان کیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور روک تھام نے جمعے کے روز کورونا وائرس کے 114 نئے مریضوں کی صحتیابی کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 2,543 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 557 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا، جس کے بعد ملک میں کورونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 1,338 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے 6 مریضوں کے جاں بحق ہونے کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 111 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات پر عمل کریں۔ دبئی پولیس کو ایک ماہ میں 55,03,406 سے زیادہ کالز موصول۔ ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق دبئی پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو قومی اسٹرلائزیشن پروگرام کے دوران مجموعی طور پر 55,03,406 فون کالز موصول ہوئیں۔ اس مرکز کے ڈائریکٹر ترکی بن فارس نے بتایا کہ ایمرجنسی نمبر 999 پر 43,02,477 کالز موصول ہوئیں، جبکہ 901 غیر ہنگامی نمبر پر 26 مارچ سے 28 مارچ تک کالز موصول ہوئیں۔ انہوں نے بتایا کہ کال کرنے والوں کو 2 اہم اقسام کے تحت گروپ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے گروپ میں سرکاری اور نجی شعبے میں تشکیل دیے گئے ملازمین، ان سے پوچھے گئے اہم سوالات، نقل و حرکت کا اجازت نامہ، کار میں مسافروں کی تعداد اور ماسک اور دستانے پہننے کی ضرورت سے متعلق سوالات شامل ہیں، جبکہ دوسرے گروپ میں احتیاطی تدابیر اور اپنے ہی علاقے میں نقل و حرکت کے بارے میں سوالات ہیں۔ پولیس چیف کی عوام کو ہدایت۔ دبئی پولیس کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ خلیفہ المری نے کہا ہے کہ دبئی میں نقل و حرکت کی پابندی کو آسان بنانے کے باوجود ملک اب بھی کووڈ-19 کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائرس پر قابو پانے اور الراس اور نائف کے علاقوں کو کھولنے میں بڑے پیمانے پر کامیابی کے بعد اتھارٹی امارات کی صورتحال کا جائزہ لیتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نائف کے علاقے میں کامیابی کی سب سے بڑی وجہ وہاں کے علاقہ مکین تھے، جنہوں نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے حفاظتی ہدایات پر عمل کیا اور اس کی وجہ سے متعلقہ حکام نے بڑے پیمانے پر کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ جرمانے ایک وارننگ ہے، جس کا مقصد لوگوں کو ملک کی نئی صورتحال سے آگاہ کرنا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل المری نے کہا کہ دبئی کی صورتحال کی تشخیص لوگوں کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے عزم پر منحصر ہے۔ شیخ محمد کا 60 ٹن طبی امداد برطانیہ بھیجنے کا اعلان۔ عظمت شیخ محمد بن راشد ال مکتوم، نائب صدر اور متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران نے کورونا وائرس سے لڑنے میں مدد کے لیے فوری طبی امداد برطانیہ بھیجنے کی ہدایت کی ہے۔ دبئی میڈیا آفس نے جمعرات کو ٹویٹ کیا کہ حکمران نے وبائی امراض کا مقابلہ کرنے میں مدد کے لیے نیشنل ہیلتھ سروس (NHS) کے 60 ٹن پرسنل پروٹیکٹیو آلات (PPA) بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ طبی امداد میں ماسک، حفاظتی لباس اور دیگر ضروری سامان شامل ہوں گے۔ اس امداد کو لے جانے والا پہلا طیارہ چین میں سپلائزر سے آج بھیترو ہوائی اڈے پر اترا۔
BMC کے مطابق وزیر اعظم کے دفتر کے ترجمان نے بتایا کہ یہ امداد متحدہ عرب امارات برطانیہ کے گہرے اور دیرینہ رابطوں کی روشنی میں تھی۔ یہ اشارہ متحدہ عرب امارات کی اس خواہش کا بھی ایک حصہ ہے کہ وہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی جنگ میں ریٹیلرز کو کووڈ-19 کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ دبئی معیشت کے اہلکار 80% ریٹیلرز حکومت کی طرف سے طے شدہ کووڈ-19 کے قواعد پر عمل پیرا ہیں۔ سمیع القمزی دبئی کاروباری اداروں کو کووڈ-19 کی صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ بات جمعرات کے روز ٹیلی ویژن پر پریس کانفرنس کے دوران محکمہ اقتصادی ترقی DED کے ڈائریکٹر جنرل سمیع القمزی نے کہی۔ انہوں نے ریٹیلرز کے قیمتوں میں اضافے کے بارے میں کہا کہ ہم نے پچھلے ہفتے کے دوران سب سے زیادہ جرمانے ریٹیلرز کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عائد کیے۔ انہوں نے عوام کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی شکایت کی صورت میں کال سینٹر کے ذریعے DED سے رابطہ کر کے اپنی شکایات درج کرائیں۔ دبئی کی معیشت پر اثرات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 نے دوسرے ممالک اور شہروں کی طرح دبئی کو بھی متاثر کیا ہے۔ دبئی کی سپریم کمیٹیز آف کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے اس معاملے کو نہایت پیشہ ورانہ انداز میں سلجھایا ہے، جس سے یہاں کی کمپنیوں کو اعتماد ملا ہے۔ ہم ایک ایسے مرحلے میں ہیں جہاں ہم متحدہ عرب امارات میں کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سیاحوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ سیاحت کی صنعت کو دوبارہ شروع کرنا اس بات پر منحصر ہے کہ ہر شخص اس وائرس کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں کس حد تک حصہ لے رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔